बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मौत एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिससे फ़रार और उसका इनकार नामुमकिनात में से है। तारीख़ बताती है कि हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश अज़ल से ही इंसानों में रही है। मुख्तलिफ़ तरीक़े तलाश किए गए, मुख्तलिफ़ तरकीबें अपनाई गईं, मगर इंसान को ज़वाल आकर ही रहा। बल्कि नाज़रीन, एक बादशाह था, उसकी ख्वाहिश थी कि क़यामत तक ज़िंदा ही रहे। उस पर शाही हकीम साहब ने उसे कहा कि बादशाह सलामत, फ़लाँ मुल्क की सरज़मीन से ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर होती है। आप अगर वो जड़ी बूटियाँ मंगवा लें तो आपको हम वो दवा बना देते हैं जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे ज़िंदा रहेंगे। बादशाह ने फ़ौरन ही अपने वज़रा में से 5 वज़ीरों को दूसरे मुल्क में भेजने का हुक्म जारी कर दिया कि जाओ, दूसरे मुल्क के जो बड़े राजे हैं उनको मेरा सलाम दो और कहो कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ बूटी की अशद ज़रूरत है। सुना है वो बूटियाँ आपके मुल्क में पाई जाती हैं, लिहाजा मुझे उन बूटियों की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि मैं मरना नहीं चाहता। 5 वज़ीर और फ़ौज का सिपा सालार दूसरे मुल्क में पहुंचा। राजा साहब को सलाम दिया और बादशाह का पैगाम जैसे ही राजा साहब ने सुना कि हमारा बादशाह मरना नहीं चाहता, तो राजा साहब ने कह कहे लगाने शुरू कर दिए और कह के रुकने के बाद राजा साहब ने फ़ौरन ही सिपाही बुलाए और उन सब वज़ीरों और सिपा सालार को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के बाद राजा साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि इन सब को ले जाओ और फलां पहाड़ के नीचे एक खैमा है, उस खैमे में उनकी आंखें बंद करके वापस चले आना। उन तमाम वज़ीरों को यह भी कह देना कि जब तक ये पहाड़ 2 टुकड़े नहीं होता तुम आज़ाद नहीं होगे और उस पहाड़ के नीचे तुम पड़े रहोगे। जब तक ये पहाड़ 2 टुकड़े नहीं होता तुम आज़ाद नहीं हो सकते। सिपाही उन सबको ले गए और पहाड़ के नीचे खैमे के अंदर बंद करके वापस चले आए। अब उन वज़ीरों को सिर्फ मौत के आसार नजर आने लगे। खाने पीने को कुछ नहीं था। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह के सिवा उनका और कोई हामी व नासिर नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि ज़मीन पर सजदा रेज हो गए और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे कि या बारी ताला, हम पर रहम फरमा और इस पहाड़ के 2 टुकड़े कर दे, हम मौत से बच जाएं, हम आज़ाद हो जाएं। वो सारा दिन सारी रात रोते रहे। उनके दिन रात रोने के बाद मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया। उनकी दुआ कबूल हुई। एकदम ज़मीन हिल गई, ज़लज़ला आया, पहाड़ ज़ोर से हिलने लगा और पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए। ज़लज़ला आने से पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए, उनकी दुआ कबूल हो गई। अब राजा साहब ने उनको आज़ाद कर दिया कि हमारी शर्त पूरी हो गई है, पहाड़ के 2 टुकड़े हम चाहते थे हो गए, अब जाओ और 5 वज़ीरों को मेरे पास ले आओ। सिपाही गए और वज़ीरों को ले आए। जब वो राजा के सामने आए तो बादशाह ने कहा, अब तुम बस अपने मुल्क में जाओ, अपने बादशाह को सारा वाक़या सुनाओ जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ है। वापस जाकर उसने सब ये सारी कहानी अपने बादशाह के आगे पेश कर दी। वहाँ से वापस आते हुए राजा साहब ने वज़ीरों को कहा था कि अपने बादशाह साहब को मेरा एक पैगाम भी सुना देना। अपने बादशाह को कहना कि 5 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर सकती है, जी हाँ, यानी कि सिर्फ 5 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 5 करोड़ आवाम की बद्दुआएं किसी भी बादशाह की ज़िंदगी मट्टी में मिला सकती हैं। अपने बादशाह से कहना कि बादशाह, अगर तुम अपनी लंबी ज़िंदगी और लंबा इक़्तिदार चाहते हो तो हर घड़ी हर लम्हे आवाम की बद्दुआओं से बचना, गरीब आवाम की बद्दुआ से बचना। जब तुम गरीब आवाम की बद्दुआ से बच गए, तुम्हें किसी भी बूटी दुआ की ज़रूरत नहीं रहेगी। क़यामत तक तेरा ही चर्चा होता रहेगा। नाज़रीन, हमेशा कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता सिवाय अल्लाह पाक के। लेकिन यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल के सवाब का सिलसिला उससे मुनक़ते हो जाता है, मगर 3 चीज़ों के सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। सदका जारिया, इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, साले औलाद जो मरने के बाद उसके लिए दुआ करे। नाज़रीन, ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक दुनियावी ज़िंदगी से होता है, उनके असरात मरने के बाद दुनिया ही में ख़त्म हो जाते हैं। मसलन नमाज, रोज़ा वगैरह ऐसे अमाल हैं जो इंसान की ज़िंदगी में अदा होते थे, गो कि इनका सवाब बाकी रहता है कि वो ज़ख़ीरा आखिरत हो जाते हैं और मरने के बाद उस पर जज़ा मिलती है, मगर उनका सिलसिला मरने के बाद आइंदा जारी नहीं रहता, क्योंकि ज़िंदगी में जब तक ये अमाल होते थे उसका सवाब मिलता रहता था। जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ये अमाल भी ख़त्म हो गए और जब ये अमाल ख़त्म हो गए तो उस पर जज़ा सज़ा की तरतीब भी ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ अमाल ऐसे भी हैं जिनके सवाब का सिलसिला ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी में मिलता है, बल्कि मरने के बाद बाकी जारी रहता है। ऐसे ही अमाल के बारे में इस हदीस में इरशाद फरमाया जा रहा है कि 3 अमाल ऐसे हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद भी उनके सवाब का सिलसिला बराबर जारी रहता है और मरने वाला बराबर उससे मुतनफ़े होता रहता है। पहली चीज़ सदका जारिया, यानी अगर कोई आदमी अल्लाह की राह में ज़मीन वक्फ़ करेगा,
یا کنواں و تالاب بنوایا گیا یا ایسے ہی اللہ کی مخلوق کے فائدے کی خاطر کوئی دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑ گیا، تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم نافع ہے، یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پائی جو اپنی زندگی لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہا اور پھر اپنے علوم و معرف کو کسی کتاب کے ذریعے محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور رشد و ہدایت کا سبب بنی، یا کسی ایسے آدمی کو اپنا شاگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لیے سرمایہ و سعادت ثابت ہوں گی اور جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے اولاد صالح۔ ظاہر ہے کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالح ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ صالح اولاد نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون و راحت کا باعث بنتی ہے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے، اور اس طرح سے کہ لائق و نیک لڑکا اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے، وہاں فاتح پڑھتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، قرآن پڑھ کر ان کو بخشتا ہے اور ان کی طرف سے خیرات و صدقات کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردے کے لیے ثواب کا باعث ہیں جن سے وہ اخروی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہاں ناظرین، یہ بات بھی واضح کر دوں کہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر یا فاجر حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ سورہ مائدہ 106 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا، جن میں سے چند آیات آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکومت اس کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا
ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اے نبی، تم کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض عنفوان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، جیسے عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ الحمدللہ ہم ابھی بقید حیات ہیں، اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے: بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ لہٰذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔